باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج 1 دسمبر ہے اور لتوریائی کیلنڈر کے مطابق آمد کا پہلا ہفتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک مسیح کیلنڈر کا آغاز مسیح یسوع کی آمد کی تیاری سے ہوتا ہے۔ آمد تیاری کے ایام ہے۔ میرے عزیزو، آج کی تلاوت بمطابق مقدس متی 7 باب 21 پھر 24 سے 27 آیات سے لی گئی ہے۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح نے 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پہلی بات، جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ یعنی خداوند یسوع مسیح چاہتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی، خدا کے حکموں پر چلیں تاکہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکے۔ اور دوسری جو 2 اہم باتیں ہیں، اس میں اس نے کہا کہ جو کوئی میری باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح کی باتیں نہیں سنتا اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے ریت پر اپنا گھر بنایا۔ میرے عزیزو، یہ گھر جو چٹان پر بنایا گیا آندھیوں، طوفانوں، سیلابوں میں بھی قائم رہا، جبکہ دوسرا گھر جس کی بنیاد ریت پر رکھی گئی تھی آندھیوں، طوفانوں اور سیلابوں کا مقابلہ نہ کر سکا اور تباہ و برباد ہو گیا۔ میرے عزیزو، چند دن پہلے کی بات ہے جب میں کیرزمیٹک رینیول سروس کی پریئر میں گیا تو ایک نوجوان خاتون میرے پاس اپنے بچے کو لے کر آئی تاکہ میں اس کے اور اس کے گھرانے کے لیے دعا کر سکوں۔ اور اس خاتون نے بتایا کہ وہ طلاق یافتہ ہے اور بہت سارے مسائل کا شکار ہے، بے روزگار ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اس کے پاس زندگی کو چلانے کے لیے کوئی ذریعہ آمدنی بھی نہیں، بے روزگاری نے اس کی کمر توڑ دی ہے، اس کا بچہ اسکول نہیں جا سکتا کیونکہ کوئی ان کا آسرا نہیں۔ رشتہ دار، بہن بھائی، عزیز و اقارب سب نے اپنا منہ موڑ لیا، حتیٰ کہ شوہر بھی اب اس کی خبر نہیں لیتا۔ میرے عزیزو، ہمارے گھرانے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمارے گھرانے جن کی بنیاد یسوع مسیح ہونا چاہیے وہ نہیں رہا۔ میرے عزیزو، یہ گھر جس کی بات خداوند یسوع مسیح نے کی، کسی اینٹ، پتھر، چونے، ریت، سیمٹ، گارے سے بنایا گیا کوئی مکان نہیں بلکہ ہمارا بدن ہے جو خدا کی ہیکل ہے۔ یہ گھر ہمارا خاندان ہے، یعنی میاں بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، ہر ایک رشتہ جو ہم سے جڑا ہوا ہے ہمارا گھر ہے۔ گھر کی مضبوطی کا اندازہ ریت، پتھر، سیمٹ، چونے، ریتی، بجری، گارے کی مضبوطی سے نہیں، مکینوں کے درمیان پیار، محبت، اظہار و قربانی، صلح صفائی، معافی اور ان کے گہرے اور مضبوط بندھنوں سے لگایا جاتا ہے۔ جس گھر کے مکینوں میں محبت نہیں، جن کی بنیاد مسیح یسوع نہیں، وہ چاہے محل ہی کیوں نہ ہو، کل کا کھنڈر ہے۔ اور جس گھرانے کی بنیاد مسیح یسوع ہے
وہ مٹی کا گھروندا بھی مضبوط سے مضبوط قلعے سے بھی زیادہ پختہ اور پائیدار ہے۔ اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شاندار بنگلے، کوٹھیاں، حویلیاں ویران اور سنسان پڑے ہیں۔ وہاں انسان نہیں بلکہ کتے، بلے اور جنگلی جانور، پرندے اور ایک بوڑھا ماں باپ حسرت و یاس کی تصویر بنا زندگی سے خالی زندگی کے دن گزار رہا ہوتا ہے۔ آج کے خاندان بیرونی طوفانوں سے نہیں بلکہ اپنے اندرونی طوفانوں سے ڈہ کر ملیا میٹ ہو رہے ہیں۔ خاندانوں میں پیار و محبت معدوم ہو رہے ہیں۔ دولت کی ریل پیل، دولت کی خاطر لڑائی جھگڑے، حسد، نفرتیں، فساد جنم لے رہے ہیں۔ خاندان کے افراد نشہ، جنسی بے راروی کا شکار ہو رہے ہیں۔ طلاق کا تناسب دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور سنگل پیرنٹس کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ نئی نسل بنیادی مسیحی تعلیم سے بھی واقف نہیں ہے۔ خدا کا کلام مصیبت کے دنوں میں ہی کھولا اور پڑھا جاتا ہے۔ بے شمار گھروں میں تو بائبل مقدس سرے سے ہی نہیں ہے۔ مسیحیت صرف سرٹیفکیٹ کے حصول کا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ پھر ہمارے گھر کیوں کر قائم رہیں گے؟ میرے عزیزو، یہ گھر جلد گر جائے گا۔ آج کی تلاوت میں خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں اور اسے دل سے قبول کریں۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا خدا کے کلام کو۔ آمد کے ان ایام میں کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم سیکرمنٹوں کے ذریعے اپنے گھروں کو مضبوط بنائیں۔ کلیسیا ملاپ کے سیکرمنٹ کو یعنی اعتراف کے سیکرمنٹ کو عام کرنا چاہتی ہے۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم خدا سے معافی مانگیں۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم دوسروں کو دل سے معاف کریں۔ اپنے دلوں کو پتھر نہ بنائیں بلکہ موم کی مانند بنائیں اور ٹوٹے ہوئے رشتوں کو محبت اور معافی کے مضبوط سیمٹ سے جوڑیں۔ کلیسیا چاہتی ہے کہ ہم اپنے گھروں کو کلام مقدس کی روشنی سے جگمگائیں اور اسے روشن دار بنائیں، اتنا روشن کہ تاریکی کا ایک معمولی سا دھبا بھی گھر میں نہ رہے۔ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، پورے طور پر اس کے اندر باہر کو جھانک سکیں، اس کے دل کی خواہشوں کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پہچان سکیں، منہ سے نہیں بلکہ اشاروں سے بھی جان لیں کہ اسے ہماری ضرورت ہے، تاکہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ میرے عزیزو، آج آمد کے ایام میں خداوند یسوع مسیح ہر روز ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہر روز ہمارے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تاکہ ہم کھولیں اور وہ اندر آئے اور ہمارے خاندان کے ساتھ مل کر کھانا کھائے۔ میرے عزیزو، یہ دروازہ باہر سے بند نہیں بلکہ اندر سے ہے۔ اپنے دل کو اندر سے کھولیں، اس دروازے کو اندر سے کھولیں، ایک دوسرے کو اس گھر میں آنے جانے دیں، ایک دوسرے کے ساتھ میل و ملاپ، پیار و محبت کو بڑھائیں، ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پہچانیں، ایک دوسرے کے برے وقتوں میں اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں، اسے سہارا دیں، اسے کھڑا کریں۔ میرے عزیزو، اگر آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے، رشتوں میں گہری دراڑ آ گئی ہے، حسد، بغض، نفرت،
پرستی کی دیواریں آسمان سے بھی اونچی ہو گئی ہیں۔ گناہ کی دلدل میں آپ گردن تک دھنس چکے ہیں۔ مصیبتوں، بیماریوں، پریشانیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ تو یاد رکھیں، آمد صبح نو کی امید دیتا ہے۔ آمد نجات دہندہ کی نوید دیتی ہے۔ آمد امن کے شہزادے کی خبر ہے۔ اسی نے کہا، اے سب بوجھ کے نیچے یہ دبے اور تھکے ماندو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ میرے عزیزو، خدا کا وعدہ ہے کہ تیرے آس پاس 1000 بھی گر جائیں اور 10,000 تیرے داہنے ہاتھ کی طرف، پر خدا تیری حفاظت کرے گا، کیونکہ وہی ہماری مضبوط چٹان، ہمارا قلعہ، ہمارا حصن اور ہماری مضبوط پناہ گاہ ہے۔ وہی ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، ویدوں کا وید، حکیموں کا حکیم، سرجنوں کا سرجن اور ہمارا خدا ہے۔ اور میرے عزیزو، جس گھر کی بنیاد مسیح یسوع ہو تو طوفانوں کی کیا مجال کہ اسے گرا سکے۔ اس لیے میرے عزیزو، آمد کے ان ایام میں خدا یسوع مسیح کو سیکرامنٹوں اور کلام مقدس کے ذریعے سے اپنے دلوں اور اپنے گھرانوں میں آنے دیں، تاکہ وہ آپ کے ساتھ رہے ہمیشہ تک۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔